السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جوامی الکلم سے ہم احادیث مبارکہ پڑھنا شروع کریں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہو چکا تھا، بتلا دیں، ہینڈ ریز کیجئے گا۔ ریحانہ بیگم جی بتلائیں، پہلی حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہو چکا تھا۔ جی ہاں جی، فرزانہ سجاد، پہلی حدیث مبارکہ پڑھ لی تھی ہم نے۔ ادیبہ ارشد بتائیں، پہلی حدیث پڑھ لی تھی بیٹا جلدی سے، اگر جی پڑھ لی تھی۔ استاد جی آدھی پڑھی تھی، رد السلامی تک پڑھی تھی۔ اچھا چلیں جی، تو اس کا پہلی کا ترجمہ سنا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق المسلمی علی المسلمی، انما الاعمال، اچھا جی استاد جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تھوڑا سا مفہوم واضح کر جی دیں کہ جس طرح تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس طرح کہ اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں لیکن نیت ہماری بری ہے تو وہ ہماری وہ برے اعمال میں لکھا جائے گا، اور اعمال بے شک ہلکا ہو لیکن نیت اچھی ہو تو وہ اچھے اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور یہ ہلکے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نہیں، یہ نہیں کہ گناہ سے بھی گناہ نہیں، جی نہیں گناہ نہیں، کم یعنی کہ نیک کم بھی نیک ہو تو پھر بھی وہ نیکوں میں لکھا جائے گا۔ اچھا جی، اگلی حدیث مبارکہ جو ہے شگفتہ نور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آپ کہاں سے ہیں شگفتہ نور؟ میں لاہور سے استاد صاحب۔ اچھا، اصل میں نا ایک اور طالبہ عزا عابد بھی، جی عزا عابد بھی ادھر ہی ہے ہمارے گروپ میں، وہ میری بیٹی ہے۔ اچھا، وہ نا وراثت دینیہ میں بھی ہے شگفتہ نور، تو میں نے وہ رات ان کو سمجھا کہ آپ، میں نے کہا آپ صبح بھی پڑھتی ہیں؟ کہتی شادی نہیں، میں تو صبح میں آتی۔ جی بیٹا میں ٹھیک ہے، تو سناؤ دوسری حدیث۔ سنائیں، بالکل سنائیں۔ جی، حق المسلمی، مسلمان کا حق ہے، علی المسلمی، مسلمان پر، خمسن، 5، رد السلام، سلام لوٹانا یعنی اسلام کا جواب دینا، بس یہیں تک پڑھا، جی یہیں تک پڑھا تھا۔ جی تو میں نے بتلایا تھا جی کہ مریض کی عیادت ہم اردو میں بھی بیٹا بولتے ہیں، مریض بھی بولتے ہیں، عیادت بھی بولتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق جو ہے وہ مریض کی عیادت بھی ہے، کہ اگر مسلمان بیمار پڑتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرنا مسلمان کا حق ہے، مریض کا حق ہے۔ وعیادت المریض، اور مریض کی عیادت کرنا۔ آپ بیٹا صرف سادہ سی وکیبلری اور سادہ سا ترجمہ بس، ٹھیک ہے، صرف سادہ سا ترجمہ۔
جیسے جیسے آپ گرامر پڑھتی جائیں گی انشاءاللہ پھر وکیبلری کے ساتھ ساتھ پھر آگے آپ بڑھتی جائیں گے. پھر گرامر کے ساتھ وکیبلری، گرامر کے ساتھ جو ہے وہ لغوی تحقیق پھر بعد میں. ابھی صرف سادہ سادہ. واتباع الجنائز، تو اتباع کا لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں اور جنازے کا بھی بولتے ہیں. اور جنازے کے ساتھ جانا، اتباع کرنا، جنازے کی اتباع کرنا، جنازے کے ساتھ جانا. ویابت الدعوتی، اور دعوت کا لفظ بھی بولتے ہیں، جو دعوت کرتے ہیں ہم. تو اجابہ کا مطلب قبول کرنا. جب کوئی کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا. یہ اتنے الفاظ جو ہیں یہ تو بہت آسان ہے. رد السلام، سلام کا جواب دینا. عیادت المریض، مریض کی بیمار پرسی کرنا، اس کی عیادت کرنا. واتباع الجنائز، اور جو ہے وہ جنازے کے ساتھ جانا. وإجابت الدعوہ، اور دعوت کو قبول کرنا. تو یہ تو وہ الفاظ ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو اردو عربی کے ہی ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی؟ رد السلام، سلام کا جواب. عیادت المریض، مریض کی عیادت. اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانا. پھر اب بر وقت آیا کریں، ٹھیک 10 بجے آپ لوگ موجود ہوں. وإجابت الدعوہ، اور دعوت کو قبول کرنا. باقی فقہی باتیں جو ہیں، کس شخص کی دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے، کس کی نہیں، وہ الگ باتیں. ابھی ہم صرف ترجمہ کریں گے. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، صرف سادہ سادہ سا ترجمہ. آپ کو پتہ ہے کہ چھینک مارنے والا جو ہے نا، چھینک مارنے والا جب الحمدللہ کہتا ہے تو پھر سننے والا اس کو یرحمک اللہ کہتا ہے. تو چھینک مارنے والے کو آتش کہتے ہیں. آتش، جس کو چھینک آئی ہے اس کو آتش کہتے ہیں. تو چھینک مارنے والا آتش ہے. اور تشمیت جو ہے، تشمیت جو ہے، یہ دو عربی کے نئے لفظ ہیں آپ کے لیے. حق اردو میں بھی استعمال، مسلم اردو میں بھی استعمال، رد اردو میں استعمال، سلام اردو میں استعمال، عیادت اردو میں استعمال، المریض اردو میں استعمال، اتباع اردو میں استعمال، جنائز اردو میں استعمال، اجابت الدعوہ، دعوت اردو میں استعمال. لیکن آتش کس کو کہتے ہیں؟ جو چھینکنے والا ہے اس کو آتش کہتے ہیں. آتش جب الحمدللہ کہے تو تشمیت اس کو جواب دینا، تشمیت اس کے لیے دعائے خیر کرنا. اور وہ دعائے خیر کیا ہے؟ جب وہ الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا، کہ یرحمک اللہ جو ہے یہ تشمیت ہے. تو تشمیت یہ دعائے خیر ہے آتش چھینکنے والے کے لیے، کہ جو چھینکنے والا ہے اس کو چھینک کا جواب دینا. تشمیت یرحمک اللہ کہنا، العاطس چھینکنے والے کو. تشمیت یرحمک اللہ کہنا، العاطس چھینکنے والے کو. تشمیت یرحمک اللہ کہنا، العاطس چھینکنے والے کو. جی نسرین ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے ہیں؟ دبئی سے، اصل میں پاکستانی. اچھا چلیں بیٹا سنائیں. حق المسلم سے. ہاں جی. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. ترجمہ کروں یا کریں ترجمہ؟
کہ حق المسلم علی المسلم کہ ہر مسلم کی دوسری مسلم پر حق ہے. 5 رد السلام کے سلام کی جواب دینا. عیادت المریض مریض کی زیارت کرنا. اتباع الجنائز جنازے کی اتباع کرنا. اجابت الدعوہ کے دعوت پہ جواب دینا. تشمیت العاطس قبول کرنا. دعوت کو قبول کرنا. تشمیت العاطس چیخنے والے کو یرحمک اللہ کہنا. جی ایزا عابد جی بیٹا بتائیں ترجمہ. جی حق المسلمی مسلمان کے حق ہیں. علی المسلمی مسلمان پر. کہاں سے 5. لاہور سے ہیں؟ جی ہیں ہاں جی. اچھا چلیں بیٹا بتائیں. یعنی مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. رد السلامی سلام کا جواب دینا. و عیادت المریضی اور مریض کی مزاج خوشی کرنا. و اتباع الجنائزی اور جنازے کے ساتھ جانا. و اجابت الدعوتی دعوت قبول کرنا. و تشمیت العاطسی اور چھینک کا جواب دینا یعنی یرحمک اللہ کہنا. چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. جی یہ ٹیکنو پاپ 4 بیٹا آپ ذرا اس کو عبارت کو پڑھیں. اس کا مائک ہی نہیں ہے. ام ہانیہ اس عبارت کو پڑھیں. السلام علیکم. حق المسلمی بیٹا نہیں آگے 30 نمبر کا صرف عبارت پڑھنی عربی پڑھنی ہے کچھ نہیں کرنا صرف عربی پڑھنی ہے. 3 نمبر حدیث لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. ہاں جی ہاں جی. اب دیکھیں اس میں 3 لفظ ہیں. 3 بھی نہیں 2 لفظ ہیں 2 ہی لفظ ہیں. ایک رحم اور ایک ناس. رحم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور ناس لوگ یہ بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں. لا نہیں. لا یرحم اللہ اللہ نہیں رحم کرتے. من اس شخص پر لا یرحم جو نہیں رحم کرتا الناس لوگوں پر. لا یرحم اللہ اللہ نہیں رحم کرتے. من اس پر لا یرحم الناس جو نہیں رحم کرتا لوگوں پر. لا یرحم اللہ اللہ نہیں رحم فرماتے. من اس شخص پر لا یرحم جو نہیں رحم کرتا الناس لوگوں پر. انیلا فوز آسان ہے بالکل. جی السلام علیکم. لا انیلا جی السلام علیکم. بیٹا آواز اونچی کریں. لا یرحم اللہ اللہ نہیں رحم کرتے. من اونچی بولیں. اس شخص پر لا نہیں یرحم الناس جو ہیں لوگوں نہیں کرتا. چلیں آواز آپ کی میں اور کسی سے کہتا. انشا کنول انشا کنول لا یرحم نہیں رحم کرتا اللہ اللہ من جس پر من جو لا نہیں یرحم رحم کرتا الناس لوگوں پر. جی کہاں سے ہے انشا؟ پاکستان سے ہوں. کہاں سے؟ گجرات سے. اچھا گجرات سے. انیلا آپ کہاں سے ہیں؟ جی ساجی لاہور سے. لاہور سے. تو پھر لاہور والی جو ہیں جو وفاق کا امتحان دینا چاہیں تو وہ پھر بر وقت بتلا دیں گی تاکہ ان کی رجسٹریشن ہو سکے کالج میں. ٹھیک ہے.
یہ دراسات کی طرح نہیں ہے، ان کی میرا خیال ہے کہ اولا کی رجسٹریشن جلدی ہوتی ہے، انہوں نے لسٹیں بھیجنی ہوتی ہیں وفاق کو جی۔ لا يدخل الجنت قطات، دو لفظ تو ایسے ہیں کہ آپ اردو میں بولتے ہیں بیٹا، یدخل بھی بولتے ہیں اور جنت بھی بولتے ہیں، دخول اور جنت، داخل ہونا اور جنت، یہ تو آپ بولتے ہیں۔ اور قطات جو ہے وہ قطات چغل خور کو کہتے ہیں، جو ادھر ادھر کی چغلیاں لگاتا ہے لڑائی ڈالنے کے لیے، اس کو چغل خور کہتے ہیں۔ جو لڑائی ڈالنے کے لیے، فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، اس کو چغل خور کہتے ہیں۔ تو آپ لوگ بوقت آیا کریں، سب جو ہے اب 78 ہیں اس وقت، تو ساری بیٹے وقت پہ آیا کریں، ٹھیک 10 بجے آپ موجود ہوں۔ لا يدخلو، نہیں جنت میں داخل ہوگا، الجنت، جنت میں، قطات چغل خور، قطات چغل خور۔ چغل خور کا بیٹا میں نے بتلا دیا آپ کو کہ چغل خور کس کو کہتے ہیں۔ جی گیتو فاطمہ، ہاں جی، السلام علیکم۔ السلام اچھا کہاں علیکم۔ سے ہیں آپ؟ لاہور سے؟ میں استاد جی شرک پور سے، لاہور کے پاس ہی ہے، شرک پور شریف سے، شیخ پورہ میں۔ سمجھ گئے لا جی بیٹا، يدخل الجنات قطات، ناتا چغل خور یدخلو، چغل خور جنات، جنت میں قطات نہیں جائے گا۔ کون نہیں جائے گا؟ قطات کیا ہے؟ قطات، قطات یدخلو چغل خور، جنت، جنت میں نہیں جائے گا۔ قطات انسان لائک جو ایک دوسرے کی چگلی کرتے ہیں، یہ سارے۔ قطات کے معنی بیان کرے نا۔ جی استاد جی کیا کہا آپ نے؟ قطات کے بیٹا معنی بیان کرو، قطات کے۔ قطات نہیں جائے گا، میں نہیں جائے گا، جنت، جنت میں۔ نہیں بیٹا، دیکھیں میں نے تو اردو میں بتا دیا کہ یدخلو کا لفظ کیا ہے، کہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیا مطلب ہے؟ چغل خور استاد جی، یدخلو داخل ہونا بیٹا، اچھا داخل، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سوری، ٹھیک ہے۔ نہیں، قطات چغل خور کو کہتے ہیں۔ ہاں تو میں تو اسی طرح وجہ سے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں دو لفظ ایسے ہیں جو اردو میں استعمال کرتے ہیں، یدخلو داخل ہونا، جنت جنت، لا یدخلو نہیں داخل ہوگا، الجنت جنت میں، قطات چغل خور۔ جی 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 اس کا ترجمہ دوبارہ کریں صدف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جی آپ نہیں، صدف دراسات کی طالبہ ہے؟ نہیں استاد صاحب، میں درس نظامی کی ہوں اور میں کراچی سے ہوں۔ کراچی سے ہیں جی بیٹا، چلیں۔ لا نہیں، یدخل داخل ہوگا، جنت جنت میں، قطات چغل خور، چغل خور جنت میں نہ جائے گا، نہ جائے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے، لا نہیں، یدخل داخل ہوگا، الجنت جنت میں، قاطعون قطع رحمی کرنے والا، جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو رشتوں کو توڑتا ہے، قطع کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، قطع کا مطلب ہے کاٹنا، قطع تعلقی، تعلقات کو کاٹنے والا، تعلقات کو توڑنے والا، ٹھیک ہے۔ قاطع، قطع رحمی کرنے والا، جو رشتے توڑتا ہے اس کو قاطع کہتے ہیں۔ لا یدخلو نہیں داخل ہوگا، الجنت جنت میں، قاطعون قطع رحمی کرنے والا، جو رشتے قطع کرتا ہے، رشتے توڑتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جی تو لا پہلے کی طرح بیٹا نہیں، یدخلو داخل ہوگا، نہیں داخل ہوگا، الجنت جنت میں، قاطعون قطع کرنے والا، تو جو قطع تعلقی کرنے والا، رشتے توڑنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جی بنت یوسف،
آپ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم اختار جی، میں لاہور سے ہوں. لاہور سے ہیں. جی جی چلیے سنا. پلیز بیٹا سنائیں. لا يدخل نہیں داخل ہوگا جنت جنت میں قاطع کاٹنے والا، قطع کرنے والا، رشتے قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا. جی رشتے قطع کرنے والا جنت میں نہ جنت جائے گا. جی بیٹا ٹھیک ہے. جی عالیہ اجاز. بس ترتیب سے آ رہا ہوں بیٹا، ترتیب سے آ رہا ہوں. پھر اس کا ترجمہ آپ بھی کریں. لا یدخلو لا نہیں یدخلو داخل ہوگا الجنت جنت میں قاطعون قطع تعلقی کرنے والا، تعلق توڑنے والا. جی تعلق توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جی بیٹا ظلم کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ظلم کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور یوم قیامت یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہیں اب 3 لفظ ایسے آگے ہیں، یوم دن، یوم پاکستان ہیں، یوم آزادی. تو یہ یوم جو ہے آزادی کا دن، ڈے، یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، قیامت بھی کرتے ہیں. اور ظلم جو ہے یہ بھی کرتے ہیں. آگے ظلمات جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا کرتے یہ بھی ہیں اردو میں استعمال، تاریکی جو ہے اندھیرے کے لیے کرتے تو ہیں لیکن کم کرتے ہیں. باقی ظلم کا لفظ استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اردو میں. یوم قیامت یہ بھی ہوتا ہے. تو ظلم قیامت کے دن، ظلمات کیسے ہوگا؟ اندھیروں کی شکل میں ہوگا. نہیں بیٹا ظلم کی جمع ظلمات نہیں ہے، ظلمتن کی ہے وہ. ٹھیک ہے، تاریکی اور چیز ہے، ظلم اور چیز ہے. ٹھیک ہے. تو طریقۃ الاصلیہ کا بتائیں سبق کا مجھے کہ اب کیسا سمجھ آتا ہے. مولانا ظاہر صاحب کا اب جو پڑھانے کا انداز ہے. جی سیما، SYMA سیما، بتائیں. جی استاد جی، الظلم ظلم نہیں ابھی سبق میں ابھی میں یہ کروں گا ترجمہ. ابھی میں نے خود جان بوجھ کر ادھر کی بات شروع کی ہے. جی استاد جی. مولانا ظاہر صاحب کے سبق کے بارے میں طریقۃ الاصلیہ وہی پڑھا رہے ہیں نا آپ کو؟ جی 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 جو استاد جی. تو کیسا جا رہا ہے سبق؟ جی کافی اچھا جا رہا ہے. اصل میں استاد جی میں نے دراسات دینیا کا کیا ہوا ہے تو مجھے تو تھوڑی سا ہے اندازہ، لیکن کافی بہتری آئی ہے نا سبق میں بھی جو پڑھا رہے ہیں استاد جی. اب جو اب انہوں نے آہستہ کیا ہے نا اب تو انداز. جی 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 استاد جی. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا چلیں پھر آپ ہینا بلال آپ بتائیں، جو نیو کمر ہیں وہ بتائیں کہ کیسا جا رہا ہے سبق. جی السلام علیکم. نہیں میں نیو کمر نہیں ہوں، میں سٹارٹ سے آپ کی کلاس اٹینڈ کر رہی ہوں اس 6 ایئر کے سیشن کی. لیکن جو صرف طریقۃ الاصلیہ ہے نا، اس کے اندر مجھے صرف یہ پرابلم آ رہی ہے کہ اگر وہ جو تمرین ہے، جو لیسن ہے، وہ تو سمجھ آ جاتا ہے پڑھنے پہ، لیکن جو استاد صاحب ہیں وہ بہت سا کچھ ساتھ اندر کر دیتے ہیں، ہاضانے اور وہ سب کچھ نا، وہ ورڈز ہمارے لیے بالکل نئے ہیں ابھی نا. تو وہ مجھے تو بہت زیادہ کنفیوز کر رہے ہیں، وہ تانکا تنکا، کیونکہ وہ ان کے پاس بورڈ بھی نہیں ہے کہ وہ لکھ کے ایکسپلین کر دیں.
تو وہ جو ہے نا اس وجہ سے جیسے اگر میں صرف اس کو بک کو فوکس کروں نا تو مجھے وہ سمجھ آتا ہے، لیکن جو سر جی 3 وہ کروا رہے ہیں وہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا ہے، شام کی کلاس میں آتی ہیں کبھی آپ غزن فضی نہیں، صاحب کی؟ شام کی کلاس میں نا ایکچولی میرے 3 بچوں کو پڑھانا اور میرے میاں صاحب کا آنا، میں اس ٹائم بہت زیادہ بزی ہوتی ہوں۔ کہاں سے ہیں آپ؟ میں فیصل آباد سے ہوں۔ اچھا فیصل آباد شہر سے یا جنا والا سے؟ نہیں، میں فیصل آباد شہر سے، پیپلز کالونی سے۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے جی۔ ام ہانیہ آپ بتائیں۔ السلام علیکم جی استاد جی، میں نے شام کی کلاس بھی لی ہے اور میں نے صبح کی بھی اس کی، کیونکہ مجھے صبح میں اتنی زیادہ تھوڑے پرابلم ہو رہی تھی سمجھنے میں۔ وہ یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ گرامر جو ہے نا وہ اس میں جو ورڈز ہاذا ہاذی ہی ہیں، اگر وہ صرف ان ورڈز تک رہیں گے نا تو پھر سب کو سمجھ آئے گی۔ اگر وہ ڈائریکٹلی گردان کروا دیں گے اسماء اشارہ کی تو وہ پھر جو نیو کمرز ہیں ان کو شاید سمجھ نہ آئے اتنی۔ تو ہم ترجمے کی طرف سے اتنا زیادہ فوکس کر ہی نہیں پائے یہ صبح کی کلاس میں۔ صبح کی کلاس میں ترجمے کی طرف فوکس ہی نہیں ہو پایا کیونکہ ہم تعینیکا اور تانیکا میں پھنس گئے، کیونکہ وہ نسبی اور جری ابھی ہم پڑھا نہیں ہے نیو کمرز نے، تو وہ نسبی جری اور وہ میں کنفیوز ہیں کہ وہ کبھی 3 صیغے بتا رہے ہیں، کبھی 2 صیغے بتا رہے ہیں، مطلب کہ وہ اس میں کنفیوز ہو رہے ہیں۔ تو اگر وہ گردان وغیرہ کی طرف جانے کی بجائے صرف ترجمے پہ فوکس دیں اور صرف یہ بتا دیں کہ قریب کے لیے یہ اشارہ ہوتا ہے، مذکر کے لیے، مفرد کے لیے، تو انشاءاللہ۔ اتنا سمجھ آ جائے گی۔ باقی وہ جو شام کی کلاس ہے اس میں درس اس ثالث تک پہنچ گئے ہیں، کیونکہ وہ صرف ترجمہ کر رہے ہیں اور وہ سن بھی رہے ہیں آگے ساری اسٹوڈنٹس سے نا، وہ انشاءاللہ شام ہو والے جو ہیں استاد صاحب۔ ہو جائیں گے آہستہ آہستہ نا، آپ انشاءاللہ مانوس ہوں گے تو پھر تل کا تانیکا کو بھی سمجھیں گے، لیکن ابھی میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ مزید ذرا اور آہستہ کر دیں گے اور کتاب اور تک وہ صرف۔ ہم سے سنے اگر تو مطلب کہ ہر اسٹوڈنٹ سے تھوڑا تھوڑا سنے، ہماری جب بیچ میں انوالومنٹ ہوگی، اسٹوڈنٹ سنائیں گی نا تو پھر زیادہ اچھے طریقے سے پڑھنے میں مزہ آئے گا، مطلب کہ اس میں پھر انوالو ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ اچھا شکریہ۔ جی، اور بھی کوئی آپ لوگوں کی رائے ہو تو مجھے واٹس ایپ کر دیجیے، یا کسی سبق کے بارے میں، میرے اپنے سبق کے بارے میں آپ لوگوں کو کوئی جو ہے نا وہ ہو تو مجھے بھی بتا دیجیے گا کہ استاد جی اب سپیڈ تیز ہو گئی ہے تو ہاں جی بالکل جی۔ مارننگ میں جو ہے نا اتوار اور صبح کی جمعے کی چھٹی ہے، مارننگ میں اتوار اور جو ہے وہ اور جمعے کی چھٹی ہے جی، اور ایوننگ میں جو ہے ہفتہ اتوار کی چھٹی ہے، ایوننگ میں ہفتہ اتوار کی چھٹی ہے۔ اچھا بیٹا، پھر میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل بوقت آیا کریں، بالکل جو ہے نا آپ لوگوں نے 10 بجے جو ہے وہ آن لائن ہو، آپ 84 تک ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ لوگ چلیں جی، بس اسی پر سبق کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔